الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے ہم نے 27 رمضان المبارکہ 1445 ہجری کی مبارک رات گزار کر کے 27ویں دن میں شامل ہو گئے، اور گزرنے والی رات نزول قرآن کی رات اکثر مفسرین کی آراء کے مطابق 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ بعض روایات میں بدلتی رہتی ہے، 21 23 25 27 29، لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ 27ویں شب ہی کو شب قدر کہا گیا ہے۔ ہر طرح کے اقوال ہیں، بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں پوری رات جاگنے والے، عبادت کرنے والے، دعاؤں میں وقت گزارنے والے، سستی کو آڑے نہ آنے دینے والے، اور پھر فجر کے بعد بیٹھنے والے۔ کیا جذبہ ہے! ظاہری بات ہے، سیزن کے دن ہیں، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور سیزن میں بندہ کہتا ہے کھانا اور کھا لیں گے یار، ابھی کام ہے، کھا لیں گے یار، سو لیں گے یار، مل لیں گے یار۔ فون نہ جناب، فون کیوں سننا ہے؟ آپ کو میں فون کرتا رہا 10-12 مرتبہ مس کالیں لگی ہوں گی آپ کے موبائل پہ، میں نے رات کو دیر سے گھر آ کے دیکھا۔ کام کے دن ہے نا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ یہ دنیا، ساری دنیا داری کی چیزوں میں سارا تو الحمدللہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو گزرنے والی رات کی جو برکتیں آپ نے سمیٹی ہیں، پورا سال اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت میں اور پاکیزہ زندگی میں کچھ باتیں آپ کو سنانی ہیں اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بھی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت نہیں کی، کچھ صحابہ کرام کو آپ نے حبشہ کی طرف بھیجا۔ حبشہ کے اندر شاہ نجاشی حکمران تھا، اس کے دربار میں صحابہ کا ایک قافلہ پہنچا، قیادت کر رہے تھے جعفر بن ابی طالب، مولا علی کے بھائی۔ کافروں کا ایک پہلے ہی ٹولہ وہاں موجود تھا، اور ان کی شرارتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، نام بدلتے رہے ہیں، کام ان کے وہی رہے ہیں، چہرے بدلتے رہے ہیں، کام وہی رہے ہیں، شکلیں بدلتی رہی ہیں، منشور وہی رہا ہے۔ ہر دور کے اندر انہوں نے نام بدل کر کے حملے کیے، مشن وہی ہے، اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنا، بانی اسلام سے بدزن کرنا،
بانی اسلام کی عظمت کو دلوں سے نکالنا، مشن ان کا وہی ہے۔ اور کافر الکفر ملت واحدہ، یہ سارے ایک جان ہو جاتے ہیں کفر میں۔ یہ مسلمانوں کے یار نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے، ہو بھی نہیں سکتے۔ قرآن نے واضح کہا ہے کہ تمہارے یار نہیں بن سکتے۔ تو پہلے ہی ان کے پاس جا کر کے ان کی جماعت اس کا ذہن بنا رہی ہے، وہ مکے میں نا یوں یوں ہوا ہے، اور وہ نبی ایک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ورغلانا شروع کیا، محمد بن عبداللہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اب جیسے یہ قافلہ پہنچا، ادھر جماعت بھی پہنچی ہوئی ہے۔ قافلہ اور جماعت کا فرق کیا بات ہے؟ ہمارا قافلہ ہوتا ہے نا مدنی قافلہ، قافلہ پہنچا تو بادشاہ کی پہلے ذہن سازی کی ہوئی تھی انہوں نے۔ بادشاہ نے چھٹتے ہی کہا بتاؤ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ جعفر بن ابی طالب کیا بات، آگے بڑھے، کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ جو تمہارے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن اترتا ہے، اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے قرآن میں پوری سورت ہے جس کا نام ہی مریم ہے، نام ہی مریم ہے۔ اچھا سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھی۔ اب وہ جو درباری تھے وہ اور شاہ حبشہ نجاشی، آنکھوں سے آنسو۔ یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر سورت ہے، آنکھوں سے آنسو۔ آپ نے چھٹتے سورہ طٰہٰ پڑھ دی، اگلی سورت یہی ہے 20 نمبر سورت، اور چیخو پکار کا عالم بن گیا، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، دل پسیج گئے، کیونکہ یہ کسی بشر کا کلام تو ہے ہی نہیں، یہ کلام ہے تنزیل من رب العالمین۔ آپ آہستہ بھی بولے تو بات یہی ہے، اور جتنی محبت سے آپ سنتے ہیں نا، ہمیں گھر جا کے بھی نیند نہیں آتی کہ جتنا آپ کا پیار ہے۔ یقین کرے۔ اور کاکا مجھے کہتا بوجی آپ تھکے ہوئے سو جائیں، میں نے کہا یار پتہ نہیں آنکھوں میں نیند ہی نہیں آ رہی، اور پھر مجھے کہتا یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو۔ میں نے کہا اچھا پڑھنے کو تو بھی دل نہیں کر رہا۔ کہہ رہا پھر کل کیا بیان کریں گے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلیے صاحب سنیے، توجہ دیجیے۔ دل پسیج گئے ان کے، آنکھوں نے آنسو بہائے۔ اب رکت ماحول چینج ہوا، مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی منزل کی طرف، کافروں کی جماعت اپنی منزل کی طرف۔ اب وہ جو ماحول ایک مرتبہ بن چکا تھا اس کے اثرات بڑے گہرے ہوئے۔ چند سال گزرے، او حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی نے 70 افراد کا قافلہ حضور کی دستبوسی کے لیے بھیجا، حضور کی زیارت کے لیے بھیجا۔ جائیے ماحول کو ذرا دیکھیے کیسا ماحول ہے ان کا۔ اب وہ آ گئے جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں جا کے مسلمانوں کا ماحول کیا ہے۔ جیسے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، مفسرین نے لکھا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ 70 افراد دیکھے تو ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پڑھتے گئے حضور۔ تفسیر میں لکھا ہے وہ 70 کے 70 افراد آنکھوں سے آنسو بہا کے رونے لگ گئے۔ کافر ہے، قرآن کا اعجاز، قرآن کی عظمت، قرآن کی روحانیت، قرآن کی جاذبیت نے دلوں میں گھر کیا، دلوں میں گھر ہوا تو آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اچھا پھر مالک کے کائنات کو ان لوگوں کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ ادھر والوں کی تھوڑی کم آواز ہے۔ ہاں بڑی مہربانی جناب، بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ۔ سنیے، مالک کو بڑی ادا پسند آئی، حضور کی زبان
صاحب قرآن کی زبان اور اللہ کا قرآن، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے قرآن کی، گھر کر گئے، رونے لگ گئے۔ اچھا، انہوں نے روتے ہوئے جو ان کے جذبات تھے، مفسرین نے لکھا، یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ان کے جذبات کی عکاسی کیا ہے، سنیے قرآن کے لفظ سنیے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول پر نازل ہوا، رسول پر اترا، کون؟ اسی دو قافلوں کی طرف اشارہ، ایک حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ سنائی ہے وہ، اور اب حضور نے جو سورہ یاسین سنائی ہے، سن کر کی جو ان کی کیفیت ہوئی ہے، مالک نے اس کیفیت کا اعلان کیا۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول پر نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔ اللہ کریم کو اپنے بندوں پہ کتنا رحم آتا ہے، ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بھی مالک بیان کر رہا ہے۔ لفظوں پہ آپ نے غور اچھے انداز میں نہیں کیا، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، کریم کتنا ہے، ان آنسوؤں کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کے قرآن کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اگلی بات سنیے گا۔ اب قرآن نے کہا جو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، حق کو پہچان گئے، حق کو پہچان گئے۔ حق کو ماننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اب ان کی جو زبانوں پہ جملے ہیں، قربان جاؤں میں اللہ کے قرآن پر، عظمت قرآن کی رات گزرنے والی گزر گئی، دن آ گیا 27 کا، نزول قرآن کی رات، پوری سورت اتری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر، پوری سورہ مبارکہ سورہ قدر کے نام سے جگمگا رہی ہے قرآن میں۔ اب سنیے، اب جب ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، رونے کی کیفیت بن گئی، اسی عالم میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب وہ جو ان کی بولی ہے نا، قرآن نے وہ بولی بیان کی ہے، یقولون، کہتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد ان کی تمنا کیا ہے؟ جو ان کی تمنا ہے، مالک نے وہ تمنا بھی بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تمنا کیا ہے؟ سنیے، فَاكْتُبْنَا، مالک جو ہم نے ایمان قبول کیا ہے نا، اب ہمیں لکھ دے۔ او میٹرک کی سند لینے والو، ایف اے، بی اے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، فلان ڈپلوما کیا ہے، لکھ دو، دکھاؤ اپنی اسناد، کیا کیا ہوا ہے، سی وی بناؤ، کرو اپلائی، کیا صلاحیت ہے۔ اب انہوں نے ایمان قبول کیا، رب کو رب مان لیا، فَاكْتُبْنَا، مالک تحریر کر دے، پس لکھ دے۔ کہاں لکھ دے؟ سنیے قرآن کے جملے ہیں، مع شاہدین، اللہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ہم حق کی گواہی دینے والے ہیں، ہمیں لکھ دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن کی یہی سورہ مبارکہ چل رہی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ تھی جناب والا 83۔ اب 84 میں چلیے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا، اور ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں۔
جب ایمان قبول کر لی کہ ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں؟ اچھا، جو ہمارے پاس آیا، سبحان اللہ، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جو ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، طمع، بعض طمع ہوتی ہے نا پیسے کی، حرص ہوتی ہے، بعض طمع ہوتی عہدے کی، شہرت کی، بڑا موبائل لینے کی، بڑی گاڑی لینے کی طمع۔ اب ان کی طمع کیا ہے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہا ہمیں طمع ہے، ہمیں لالچ ہے، ہم طمع کرتے ہیں ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ کیا بات ہے، نیک لوگوں کے ساتھ لکھ دے، سبحان، کر دے، ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اب جب انہوں نے یہ تمنا کی تو مالک نے کیا کہا، سنیے ان کی تمنا پر مالک کا ارشاد کیا ہوا۔ یہ آیت نمبر 85 شروع ہو رہی ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، مالک کائنات نے فرمایا تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، آگے مالک اپنا احسان یاد کروا رہا ہے، سنیے ذرا کیا بات ہے۔ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، کیا حسین انداز ہے، فرمایا مالک کائنات نے انہوں نے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے نا اس میں، تو یہ نیک لوگوں کی جزا ہے، تو یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ کیا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اعتکاف پر بیٹھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والوں، دل کا تزکیہ کرنے والوں، مال دے کر کے پاکیزگی حاصل کرنے والوں، زکوٰۃ دے کر کے پاکیزگی حاصل کرنے والوں، اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں دے کر کے اللہ کو راضی کرنے والوں، مالک کائنات کے پاس بڑی بہترین جزا ہے۔ اچھا، یہ تو قرآن کی باتیں تھی نا، اب قرآن پڑھنے والے صحابہ، قرآن پڑھنے والے خود صحابہ کے پیارے آقا، ہمارے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا سنیے ذرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر جب ہو چکی تو جنگ بدر کے بعد 70 کافر مارے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو جب یہ قیدی بنا کر ان کو مدینہ منورہ میں لایا گیا، ایک اس وقت کے کافر جبیر بن مطعم، یہ کافروں کے سفیر بن کر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جس وقت یہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، وہ نماز مغرب کا وقت تھا۔ اپنی زبان سے بولیے، کون سا وقت تھا؟ پھر بولیے گا ذرا، نماز مغرب کا وقت تھا، اور حضور اپنے صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب پڑھا رہے ہیں، قافلہ آ گیا، وہ قافلے کا مشیر بن کر کے آ گیا حضور سے بات چیت کرنے کے لیے۔ حضور جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، وہ مسجد کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے قرآن کی تلاوت کی۔ اس جہری نماز میں، مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی؟ طور، سورہ طور، طور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ جب حضور اس جملے پہ آئے، اس 7ویں اور 8ویں آیت پر آئے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جبیر بن مطعم کہتے ہیں اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، کہا میرا جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی، میرے ہوش و حواس اڑ گئے، دل میرا تھرا گیا، لگتا تھا جیسے پھٹ جائے گا، باہر نکل آئے گا، اور مجھے محسوس ہوا کہ ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے تصور کر لیا کہ ابھی عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ کیفیت ان کی بنی، یہ کیفیت بنتے ہی انہوں نے فوراً، ابھی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا یہ جو نماز پڑھا رہے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو قرآن نے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، کتنے لوگوں کی کایا پلٹ دی، کتنے لوگوں کو زیر و زبر کر دیا، کتنے لوگوں کو راہ راست پر چلا دیا۔ تو قرآن پڑھنے والے جب صاحب قرآن ہوں اور نزول قرآن کی رات گزر کر فجر کے بعد جو نیند قربان کر کے قرآن کی باتیں سنیں، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ آئیے ذرا ایک مثال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور بات ختم کرنے کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ محبت کے انداز میں یہ بات آپ کو بتانی ہے، ذرا محبت کی بولی میں سبحان اللہ کی تسبیح اونچی آواز میں پڑھ دیں۔ مالک کائنات نے جب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر، یہ ہے المائدہ کی آیت نمبر 90، المائدہ کی آیت نمبر کون سی بھائیان؟ 90۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانس سے، یہ تیر پھینک کر کے فال نکالتے تھے، یہ پانچ سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام میں، تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت اتر آئی، آیت اتری تو بازار میں منادی ندا لگانے لگ گیا، صدا لگانے لگ گیا، لوگوں شراب حرام ہو گئی، لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ ادھر حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے انس بن مالک شراب کے جام بھر کر کے دے رہے تھے۔ ابھی شراب حرام نہیں تھی اس وقت تک نا، تو شراب کی محفل لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی صحابہ کے کان میں پڑا شراب حرام ہو گئی، گرا دیے برتن، جام توڑ دیے۔ یہ نہیں پوچھا کہ صدا لگانے والا کون ہے، آواز کون دے رہا ہے، تحقیق تو کر لی جائے کہ شراب حرام بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ منادی نے ندا دی، آمنا و صدقنا، توڑ دیے جام، بہا دیے بوتلیں، بہا دیے مٹکے، توڑ دیے مٹکے، اور کہا کہ اگر شراب حرام ہو گئی ہے تو ہم اس کو منہ نہیں لگائیں گے۔ میں نے کہا یہ ہیں نبی پاک کے صحابہ۔ اب تو قرآن سن کے بھی لوگ کہتے تحقیق کریں گے، اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے، تمہاری تحقیق کیا کہے گی؟ کیا پدی کا شوربہ؟ بھائی قرآن بیان کر رہا ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت حرام ہے، یہ پانسے حرام ہے،
یہ شیطانی کام ہے، بیہودہ کام ہے، چھوڑیے، اللہ کے قرآن کی طرف آئیے اور قرآن کا نور اپنے سینوں میں جگمگائیے۔ قرآن قیامت تک نور بانٹتا رہے گا، اندھیرے اس سے دور ہوتے رہیں گے، کفر کی کالی راتیں چھٹتی رہیں گی، اور قرآن کا نور پوری دنیا کو منور کرتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمت دے تو قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان، آج کے دور میں کنز الایمان کو آسان کیا گیا کنز العرفان کے نام سے، تفسیر نور العرفان 1 جلد، تفسیر خزائن العرفان 2، تفسیر صراط الجنان 3، تفسیر تعلیم القرآن، یہ ابھی حال ہی میں 2 جلدوں پر مشتمل مفتی قاسم صاحب کی تفسیر آئی ہے، بڑی دلچسپ، مختصر مگر جامع، پڑھیے ان کو۔ اور بھی اکابرین اہل سنت نے لکھی ہیں، ضیاء القرآن بھی ہے، تبیان القرآن بھی ہے، صراط الجنان بھی ہے، اور بھی تفسیر الحسنات بھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہیں تفسیریں، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے اور سمجھیے، اگر نہیں سمجھ آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کیجیے، اپنے موبائل میں صراط الجنان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس سے استفادہ اٹھائیے، قرآن کے نور کو اپنے سینوں میں سموئیے، اور قرآن کے نور کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے۔ جب دنیا سے جائیں گے بقول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان کہا، کیا خوب انداز اپنایا، الہی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، وہ کامیاب ہو کر کے گیا ہے۔ آؤ فغا ہو ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں کا مل جانا، اجتماعی اعتکاف میں آ جانا، اجتماع میں آ جانا، مدنی قافلے کے ساتھ شرکت کر لینا، مدنی مذاکرے میں شرکت کر لینا، نیک بندوں کا قرب مل جانا، مذہبی لوگوں کی صحبت کا مل جانا، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا مل جانا اس دور میں نعمت سے کم نہیں ہے۔ دوست اپنے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہاں پیار محبت کی فضا قائم کرتے ہوئے کبھی بٹھایا جاتا ہے، کبھی اٹھایا جاتا ہے، کبھی سلایا جاتا ہے، کبھی کھلایا جاتا ہے، کبھی پلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر جتنا ادا کرو کم ہے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے، ساری زندگی دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی قرآن و سنت کے تحت گزارنے کی مالک توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔